وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد. باب رکوب البدن، باب ہے اونٹ پر سوار ہونے کا. یہاں اونٹ سے مراد وہ اونٹ ہے جو حج کے موقع پر قربانی کے لیے خریدا جاتا ہے یا ساتھ لے کے جایا جاتا ہے. تو جو اونٹ حج کے موقع پر یا جو جانور، چاہے وہ اونٹ ہو چاہے کوئی اور بھی ہو، بیل وغیرہ، جو جانور قربانی کے لیے ساتھ لے جایا جائے یا خریدا جائے تو کیا اس پر سواری ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کسی شخص کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ میں تو یہ جانور اللہ کے حضور قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، تو مجھے اس جانور کی تعظیم کرنی ہے، اس جانور پر مشقت نہیں ڈالنی، تو جانور پر سواری کرنا اس کو مشقت ڈالنے کے مترادف ہے. تو کیا جس جانور کی قربانی کرنی ہو اس جانور پر سواری کی جا سکتی ہے؟ تو یہ باب ہے قربانی والے اونٹ پر سواری کا. لقولہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ. سورہ حج آیت نمبر 36، آیت نمبر 37، دو آیتیں ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم، اور اونٹ، البدن، بدن سے مراد اصل میں ایسے جانور ہوتے ہیں جن کا بڑا جسم ہو. بدن جمع ہے بدنتن کی، بدنہ کی جمع بدن، با پہ پیش دال ساکن، اس کی واحد بدنتن ہوتی ہے. اور بدنہ ایسا جانور جس کا بدن، جس کا جسم بہت بڑا ہو. اس کا اطلاق اونٹ پر بھی ہوتا ہے اور اس کا اطلاق گائے بیل وغیرہ پر بھی ہو سکتا ہے. زیادہ تر اس کا اطلاق بہرحال اونٹ پر ہوتا ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور اونٹ بنایا ہے ہم نے اس کو تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے. اللہ کے شعائر میں سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی چیزیں جو اللہ کے شعائر میں سے ہیں جن کی تعظیم کرنی چاہیے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو اللہ کے شعائر میں سے قرار دیا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اسی طرح رمی جمار کرنا اور حج کے دیگر اعمال، عمرہ کے اعمال وغیرہ وہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. تو جس طرح منی، عرفات، مزدلفہ وغیرہ، صفا مروہ، یہ سب اللہ کے شعائر میں سے ہیں. تو یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے اونٹ ہم نے بنایا انہیں تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے. لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں بہت خیر ہے، تمہارے لیے ان میں بہت خیر ہے. انسان اونٹ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. اونٹ کو قربان بھی کیا جا سکتا ہے، اور قربان کر کے ذبح کر کے اس کا گوشت وغیرہ استعمال کرنا، کھانا، وہ بھی جائز ہے. اور اونٹ پر سواری ہوتی ہے، اور اونٹ پر جب یہ جدید وسائل نقل و حمل ابھی ایجاد نہیں ہوئے تھے تو زیادہ تر اونٹوں پر بیلوں پر زیادہ سامان لادا جاتا تھا، اور قافلے جو سواری کرتے تھے اور اپنا سامان دور دراز کے شہروں میں لے جاتے تھے. تو اب انسان تو خود سامان نہیں اٹھاتے تھے، وہ انسان اپنا سامان جو ہے وہ جانوروں پر لاتے تھے، خود بھی جانوروں پر سواری کرتے اور اپنا سامان بھی جانوروں پر لاد کر رکھتے. اسی لیے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ اللہ نے گھوڑے اور خچر اور گدھے اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پہ سواری کرو، اور یہ زیب و زینت بھی ہیں. اور پھر یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ،
کہ یہ جو جانور ہیں یہ تمہارا بھاری بوجھ یہ اٹھا کر لے کے جاتے ہیں ایسے شہروں کی طرف کہ تم وہ بوجھ اٹھا کر خود نہیں لے جا سکتے. یہ جو جانور اللہ نے بنائے ہیں تمہارے لیے، ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تو یہ جانور تمہارا بوجھ اٹھا کر دور دراز کے شہروں میں لے جاتے ہیں. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. اگر تم خود وہ بوجھ اٹھا کر دور دراز کے شہروں تک لے جانا چاہو تم یہ کام نہیں کر سکتے، تمہیں بہت مشقت ہوگی، تو یہ کام تم جانوروں سے لیتے ہو. اونٹ میں بہت زیادہ فوائد ہیں. انسان سواری بھی کرتا ہے، اور انسان جو ہے دور دراز کے شہروں میں اپنا سامان بھی لے جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ ذبح بھی کر کے اس کا گوشت بھی استعمال کر لیتا ہے. اور پھر صرف یہی فوائد نہیں ہے، جب یہ جانور مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد ذبح کرنے کے بعد ان کی کھال وغیرہ سے اور دیگر چیزوں سے بھی بہت سارے فوائد اٹھائے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں بہت خیر ہے، بہت زیادہ فوائد ہیں. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، پس ذکر کرو اللہ کا نام ان پر صواف، اس حال میں کہ وہ بندھے ہوئے ہوں. صواف میں کھڑے ہونے کا معنی بھی ہے اور بندھے ہوئے ہو کر کھڑے ہونے کا معنی شامل ہے. جب اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے تو اونٹ کو آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کے ذبح کے لیے خاص اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کو نہر کہتے ہیں. نہر اصل میں سینے کو کہتے ہیں. تو اونٹ کو لٹا کر نہیں ذبح کیا جاتا، اونٹ کو کھڑے کھڑے ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کے سینے کے قریب رگ ہوتی ہے، اس رگ پہ خنجر مارا جاتا ہے اور وہاں سے خون نکلتا ہے. تو وہ خون جیسے جیسے نکلتا جاتا ہے، تو جب خون پورا نکل جاتا ہے تو اونٹ آہستہ آہستہ جو ہے وہ زمین پر گر جاتا ہے. تو خون نکلنے سے اور خون نچڑنے سے وہ اونٹ پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. تو اونٹ کو لٹا کر گلے پہ چھری پھیر کے ذبح نہیں کیا جاتا، وہ آسان بھی نہیں ہے. تو اونٹ کو کھڑے کر کے ذبح کیا جاتا ہے. اور کھڑے کر کے کیسے ذبح کیا جاتا ہے کہ اونٹ اپنی 4 ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر اس کی جو اگلی 2 دستیاں ہیں، اگلی 2 ٹانگیں ہیں، ان میں سے ایک ٹانگ جو ہے اگلی ٹانگوں میں سے بائیں ٹانگ جو ہے وہ باندھ دی جاتی ہے رسی سے. تو پھر اونٹ جو ہے وہ 3 ٹانگوں پر، اگلی ایک ٹانگ دائیں اور پچھلی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے. پھر جب اس کا نہر کرتے ہیں، اس کے سینے کے قریب جو رگ ہوتی ہے اس پہ خنجر مارتے ہیں، ایک جگہ خنجر مارتے ہیں، تو وہ پھر اس کا بہت تیزی کے ساتھ اس کا خون نکلتا ہے آبشار کی طرح. اور پھر جب وہ اس کا خون نکل جاتا ہے سارا اس کے جسم سے، اور یہ خون جسم کے اندر ہے تو بہت نقصان دہ ہوتا ہے. جب یہ خون سارا نکل جاتا ہے تو وہ اونٹ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر زمین پہ گر جاتا ہے، اور زمین پہ گر کے پھر وہ دم توڑ دیتا ہے. تو تم ذکر کرو اللہ کا نام اس پر، اونٹ پر اللہ کا نام لو، یعنی ذبح کرتے وقت، نہر کرتے وقت. صواف اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو اور وہ بندھا ہوا ہو، یعنی اس کا جو اگلی بائیں ٹانگ ہے وہ بندھی ہوئی ہو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب گر جائے اس کا پہلو. وجبت کا مطلب گر جانا. پس جب گر جائے اس کا پہلو، جب اونٹ کا خون نکلتا رہتا ہے تو پھر کھڑے کھڑے اس کے اندر آہستہ آہستہ طاقت کم ہوتی رہتی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ خود ہی گر جاتا ہے ایک پہلو کے بل. تو جب گر جائے اس کا پہلو، وجبہ کا مطلب گر جانا، ڈھل جانا. سورج کے غروب ہونے کے لیے بھی وجبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سورج کے غروب ہو جانے کے لیے. تو گر جانا، ڈھل جانا. بس جب گر جائے اس کا پہلو، فَكُلُوا مِنْهَا، یعنی جب اس کا پہلو گر جائے اور جب وہ ختم ہو جائے پھر اس کو ذبح کرو، اور پھر اس کا گوشت بنا کر، پھر اس کا گوشت پکا کر پھر کھاؤ، یہ مطلب ہے. بس جب گر جائے اس کا پہلو تو پھر کھاؤ اس سے. یعنی جانور کو جب ذبح کیا جائے، نہر کیا جائے، تو بعض لوگ جو ہیں وہ جلدی میں کیا کرتے ہیں کہ ابھی جانور جو ہے تڑپ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی کھال وغیرہ اتارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات جانوروں کو تکلیف دینے کے مترادف ہے. میں نے ایک دفعہ دیکھا اونٹ کا نہر کرتے ہوئے، تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کھڑا تھا تو اس کو جو ہے نا انہوں نے گردن پہ 3 جگہ چھری چلائی. تو بعض ہمارے پاکستان میں بعض جگہوں پہ اس طرح اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، 3 جگہ چھری چلائی جاتی ہے. یہ بلا وجہ تکلیف ہے. جتنی جگہ چھری چلائیں گے اتنی جگہ سے اونٹ کو تکلیف ہوگی. تو ایک جگہ پر جو موٹی سی رگ ہے، اس رگ کو اگر وہاں آہستہ سے خنجر لگا دیا جائے، بس وہ اس رگ سے بہت تیزی کے ساتھ خون نکلتا ہے،
اس سے جانور کو بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، وہ بس ایک رگ کاٹی ہے تو اس رگ سے خون نکلتا جائے گا اور خون نکلنے سے پھر وہ جو ہے آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ذبح کرتے ہوئے بھی اچھے طریقے سے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ کسی مجرم کو قتل کرنا ہو تو اللہ نے قتل کرتے وقت بھی احسان کا حکم دیا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کسی کو قتل کرنا تو اس کو بدترین طریقے سے قتل کیا جائے، کسی کو ذبح کرنا یا نہر کرنا تو بدترین طریقے سے ذبح یا نہر کیا جائے کہ اس کو زیادہ تکلیف ہو۔ اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، حدیث میں آتا ہے جب قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ بعض دفعہ قتل کرنا ناگزیر ہوتا ہے مجرم کو، تو اس کو پھر اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو پھر اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تو اب جانور کو ذبح کرتے ہوئے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کو 8-10 جگہ پہ زخم لگا دیے جائیں، تو وہ جتنے زخم لگائے جائیں گے اتنا جانور کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو جب اس کی جان نکل جائے گی پھر اب جو بھی کیا جائے اس کے ساتھ پھر اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، پھر اب کھال اتاری جائے اور باقی کام کیے جائیں۔ تو یہ سارے کام جو ہیں وہ جب دم توڑ دے پھر یہ کام کرنے چاہیے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کو منگا وغیرہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جلدی کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر جانور ٹھنڈا نہیں ہوگا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب گر جائے اس کا پہلو، تو اب جانور خود ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے پہلو کے بل گر جاتا ہے۔ جب گر جائے پھر اب انسان باقی کام کرے، کھال وغیرہ اتارے، گوشت بنائے، پھر گوشت پکائے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پھر کھاؤ اس سے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ القانع، قانع کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، سوال کرنے والے کو کھلاؤ۔ والمعتر، معتر اس شخص کو کہتے ہیں جو پھرتا رہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ قربانی کے گوشت کے پاس پھرتا رہے، اب وہ پھر رہا ہے، وہ منہ سے سوال نہیں کر رہا، لیکن اس کی حالت دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بار بار قربانی کے گوشت کے پاس یہ آ رہا ہے، تو یہ منہ سے سوال نہیں کرنا چاہتا شرم کے مارے، لیکن اس کو ضرورت ہے۔ تو گویا کہ معتر وہ ہوا، معتر کا لفظی مطلب پھرنے والا، قربانی کے گوشت کے آس پاس پھرنے والا۔ مراد یہ ہے جو سوال نہ کرے لیکن وہ بار بار قربانی کے گوشت کے پاس آئے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ وہاں آئے اور وہاں آ کر کھڑا ہو، منہ سے سوال نہیں کر رہا، لیکن اس کی حالت سے اندازہ ہو رہا کہ اس کو ضرورت ہے۔ تو القانع تو وہ ہے جو باقاعدہ سوال بھی کرے۔ تو کھلاؤ پھر سوال کرنے والے کو بھی اور سوال نہ کرنے والے اس شخص کو بھی جو پھر رہا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اسی طرح ہم نے مسخر کیا ہے اسے تمہارے لیے۔ اتنا بڑا جانور ہے، ہم نے اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اتنا طاقتور جانور ہے کہ تم 10 لوگ بھی شاید اس کا مقابلہ نہ کر سکو طاقت میں، لیکن اللہ نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اللہ نے اس طرح مسخر کیا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر بھی اونٹ جو ہے اس کو، ایک بچہ بھی جو ہے وہ اس کو لے کے جا سکتا ہے جہاں لے جانا چاہے، تو اللہ نے اس کو مسخر کر دیا ہے انسان کے۔ اسی طرح اس کو پھر ذبح بھی کر لیا جاتا ہے، نہر بھی کر لیا جاتا ہے، ورنہ اگر وہ مقابلے میں آ جائے تو اس کو ذبح کرنا، نہر کرنا بڑا مشکل ہو جائے۔ ایک بھیڑیا انسان کے قابو میں نہیں آتا اتنے آرام سے، تو ایک اونٹ کیسے اتنے آرام سے انسان کے قابو میں آ سکتا ہے؟ تو یہ اللہ نے اس کو مسخر کیا ہے ہمارے لیے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں، اور اللہ کے انعامات انسان پر اس لیے ہیں، جتنے زیادہ انعامات ہیں ان سب انعامات کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ اگر انسان اللہ کے انعامات اور نعمتیں کھاتا رہے اور اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو گویا کہ پھر انسان نے ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو ان کا گوشت، اونٹوں کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اور نہ ان کا خون۔ یہ جو قربانی کے جانور ہیں اللہ کو نہ ان کے گوشت کی ضرورت ہے نہ ان کے خون کی۔ ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن پہنچتا ہے اس کو تقوی تم سے۔ تم جس جذبے سے ان جانوروں کو قربان کرتے ہو کہ ہم اس وقت ان جانوروں کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، قربانی بھی ایک عبادت ہے، ہم ان جانوروں کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، تو ہر عبادت والا کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس وقت ہم اللہ کے حکم سے ان جانوروں کو قربان کر رہے ہیں، تو اصل روح جو قربانی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی اللہ کے حکم سے۔ اگر ایک انسان کو دین کو غالب کرنے کے لیے، اگر ایک انسان کو اپنے مال دولت، اپنے مرتبے اور اپنی صلاحیتوں کی قربانی دینی پڑے، حتیٰ کہ انسان کو اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ پیش کرنا پڑے، تو قربانی کی اصل روح تو یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ
خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے قربانی کے جانور کا. اللہ کو تو تمہارا جذبہ، تمہارا تقوی، جس جذبے سے تم جانور قربان کرتے ہو تو اللہ کو وہ چیز پہنچتی ہے. بعض لوگ دوسرے سے ذبح کروا لیتے ہیں، تو دوسرے سے ذبح کروانے سے بعض لوگ عید وغیرہ کے موقع پر قربانی کرنے کی بجائے دوسرے شہروں میں بھجوا دیتے ہیں. اگر ضرورت ہو دوسرے شہروں میں بھجوانا جائز ہے، لیکن ایک انسان مستقل طریقہ کار یہ پکڑ لے کہ انسان جو ہے خود جانور قربانی نہ کیا کرے، وہ دوسرے شہروں میں بھیج دیا کرے یا دوسروں کو ذمہ دار بنا دیا کرے، میری جگہ تم ذبح کر لو. تو یہ جو خلوص اور تقوی اور پھر خود بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کے جانور کو قربان کرنا، یہ سب سعادتیں حاصل نہیں ہوتی، اور یہ خلوص اور یہ تقوی پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ایک انسان خود یہ کام نہ کرے. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا جانور انسان خود ذبح کرے اور اس تقوی اور اس جذبے سے ذبح کرے، اللہ کا ذکر بھی کرے. اور اگر خود نہ کر سکے کسی وجہ سے، کوئی بیمار وغیرہ ہے، تو انسان کم از کم پاس کھڑا ہو اور یہ جذبہ انسان کا موجود ہو اس وقت. تو اللہ کو نہ یہ خون پہنچتا ہے نہ اللہ کو اس کا گوشت پہنچتا ہے. یہ گوشت سے تو انسان خود فائدہ اٹھا لیتا ہے، تو اللہ کو تمہارا تقوی، تمہارا خلوص پہنچتا ہے. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اسی طرح مسخر کر دیا، یعنی اللہ نے اسے تمہارے لیے. دوبارہ اللہ نے تکرار کے ساتھ فرمایا، یہ اتنے بڑے جانور کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہمارا تابع ہے. اتنا طاقتور جانور ہے کہ اگر اللہ نے اس کو ہمارے تابع نہ کیا ہو، اگر اللہ نے اسے عقل دی ہو، دیکھیں اللہ نے اسے عقل نہیں دی جس طرح اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. انسان اپنی عقل استعمال کر کے بڑے سے بڑے جانور کو کنٹرول کر لیتا ہے. اگر اللہ نے اسے انسان جیسی عقل دی ہوتی، انسان اتنا کم طاقتور ہو کے اتنے بڑے جانوروں کو کنٹرول کر لیتا ہے. ایک انسان اپنی زندگی میں اس کے سامنے کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے جانور، گائے، بیل، اونٹ وغیرہ ذبح ہوتے ہیں. ایک انسان اپنی زندگی میں ممکن ہے اس کے سامنے 100 بڑے جانور جو ہیں وہ 100,000 جانوروں کو انسان نے تابع کیا ہو اپنا، ان سے کام لینے کے لیے یا ان کو ذبح. لیکن اگر انہی جانوروں کو اللہ نے عقل دی ہو تو یہ جانور عقل استعمال کر کے انسان کو اپنے تابع کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. وہ تو اللہ نے ان کو ہمارے تابع کیا تو ہم ان پر قابو پا لیتے ہیں. ہم ان جانوروں کو چھوڑیے، ہم شیر، چیتے اور ان جیسے جانوروں پر، ہاتھی پر، ان جانوروں پر قابو پا کے ان کو قید کر لیتے ہیں، پنجروں میں بند کر لیتے ہیں. یہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. یہ عقل ہم نے خود کو اپنی طرف سے نہیں لی، یہ صلاحیت ہمیں اللہ نے دی. اگر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو دے دیتے تو وہ جانور ہم سے اتنے طاقتور ہیں، وہ ہم سے کم طاقتور ہونے کے باوجود وہ ہمیں قابو کر لیتے اور ہم ان کے رحم و کرم پر ہوتے. لیکن اب وہ ہمارے رحم و کرم پر ہیں. تو یہ اللہ کا سراسر احسان ہے. دوبارہ اللہ نے اس کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا. اسی طرح اس نے مسخر کیا ہے انہیں، ان اونٹوں کو، ان بڑے جانوروں کو، لکم تمہارے لیے، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کے اوپر اس کے جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی. اللہ نے جو تمہیں رہنمائی کی، تمہارے حج کے طریقوں کی، عمرے کے طریقوں کی، تمہاری دیگر مناسک کی، تو تمہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. پتہ لگا کہ یہ جو حج کے موقع پر، حج کی قربانی کے موقع پر جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے یہ طریقہ بنایا ہے یہ قربانی کا. کیوں اللہ نے طریقہ بنایا ہے ہر امت کے لیے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ بہیمۃ الانعام جانوروں پر اللہ کا نام لیں. تو یہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا قربانی کے وقت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا نام بلند ہوتا ہے اور یہ کوئی ظاہری چیز نہیں ہے، اس کا تعلق پھر ہمارے تقوی اور خلوص کے ساتھ بھی ہے، جس طرح پیچھے سے پتہ لگا. تو یہ اصل میں انسان اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق یہ سارا کام کرتا ہے اور سنت کے مطابق یہ سارا کام کرتا ہے. تو اللہ نے اسے تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اوپر اس کے جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی. وبشر المحسنین، اور جو احسان کرنے والے لوگ ہیں، نیکی کرنے والے لوگ ہیں، انہیں بشارت دے دیجیے. تو امام بخاری نے باب قائم کرنے کے بعد اسی باب ترجمۃ الباب کے اندر یہ 2 آیتیں بھی ذکر کی ہیں، اس میں اسی اونٹ کا ذکر ہے. تو اسی اونٹ کو، جس اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، ان آیتوں میں اس اونٹ کو ذبح کرنے کا ذکر ہے اور ہمارے لیے مسخر کرنے کا ذکر ہے. تو کیا اس اونٹ پر سواری ہو سکتی؟ قال مجاہد،
اصل میں بعض دفعہ امام بخاری باب قائم کرتے ہیں اور باب قائم کرنے کے بعد امام بخاری کچھ حدیث لے آتے ہیں یا کچھ اصل حدیث لانے سے پہلے کسی کا قول لے آتے ہیں، کوئی قرآن کی آیت لے آتے ہیں، اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ترجمۃ الباب بھی ہوتا ہے۔ تو ترجمۃ الباب یہی ہوتا ہے کہ امام بخاری باب قائم کرنے کے بعد اب ایک تو انہوں نے جو استدلال کرنا ہوتا ہے اس باب کے لیے بعد میں حدیث لاتے ہیں، لیکن وہ حدیث لانے سے پہلے امام بخاری کئی دفعہ باب قائم کرنے کے بعد قرآن کی کوئی آیت لے آتے ہیں، بعض دفعہ کسی کا قول لے آتے ہیں، بعض دفعہ کوئی ایسی حدیث لے آتے ہیں جو امام بخاری کی اپنی شرط پر نہ ہو، امام بخاری لے آتے ہیں، اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ یہ ترجمۃ الباب ہے، یہ ابھی جاری ہے۔ پہلے امام بخاری 2 آیتیں لے کر آئے ہیں، اب اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں قال مجاہد، امام مجاہد فرماتے ہیں۔ امام مجاہد جو ہے حضرت ابن عباس کے خاص الخاص شاگرد ہیں۔ حضرت ابن عباس سے انہوں نے تفسیر پڑھی اور یہ انہوں نے 3 دفعہ کہتے ہیں جی پورے قرآن کی تفسیر پڑھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تفسیر کے معاملے میں یہ ان کا بہت بلند مقام تھا۔ کان آیۃ فی التفسیر، یہ تفسیر کے معاملے میں، قرآن کی تفسیر کے معاملے میں یہ ایک اللہ کی نشانی تھے بہت بڑی۔ امام مجاہد حضرت ابن عباس کے خاص شاگرد۔ حضرت ابن عباس وہ صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ انہیں دین میں فقاہت دے دے اور انہیں تاویل تفسیر کا علم سکھا دے۔ تو ان حضرت ابن عباس کے یہ خاص شاگرد ہیں تفسیر میں۔ تو امام مجاہد فرماتے ہیں سمیت البدن لبدنیہا، وہ فرماتے ہیں یہ جو والبدن آیت کی شرح میں فرماتے ہیں امام مجاہد، یہ جو اونٹ ہیں اس کو بدن کیوں کہتے ہیں؟ لبدنیہا، اس کی عظمت جسامت کی وجہ سے، جیسے میں نے ذکر کیا آپ کو، اور میں نے ذکر کیا کہ یہ اونٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گائے بیل کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اگرچہ زیادہ تر یہ اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ گائے بیل بھی بہت بڑی جسامت والے ہوتے ہیں۔ والقانع، امام مجاہد فرماتے ہیں قانع سے مراد السائل، سوال کرنے والا۔ والمعتر، اور معتر سے مراد الذی یعتر بالبدن من غنی او فقیر، وہ شخص ہے جو اونٹوں کے پاس چکر لگاتا رہے، قربانی کے جو اونٹ ہیں جو جن کو نہر کیا جا رہا ہے، تو ان نہر کیے جانے والے اونٹوں کے پاس چکر لگاتا رہے، الذی یعتر، جو چکر لگائے، بالبدنی، قربانی کے اونٹوں کے پاس، من غنی او فقیر، چاہے وہ غنی ہو چاہے فقیر ہو، لیکن وہ سوال نہیں کر رہا منہ سے۔ وشعائر استعظام البدنی، اور یہ جو لفظ شعائر ہے من شعائر اللہ، شعائر سے مراد کیا ہے؟ استعظام البدنی، کہ ان قربانی کے اونٹوں کو بڑا سمجھنا، ان کا معاملے کو ہلکا نہ لینا، یہ مطلب ہے شعائر کا۔ یہ جو قربانی کے جانور ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عام جانور نہیں ہیں، یہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ تو شعائر کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ ان اونٹوں کو بڑا سمجھنا، ان کو اہمیت دینا، صرف اونٹوں کو نہیں۔ اللہ نے یہی لفظ یہاں تو اونٹوں کے لیے بولا ہے، اور یہی لفظ جو ہے ہر قربانی کے لیے بولا ہے، چاہے انسان بکرے کی قربانی کرے، دمبے کی قربانی کرے، جس کی بھی انسان قربانی کرے، تو وہ سب کے سب قربانی کے جانور اللہ کے شاعر ہوتے ہیں۔ اور شاعر سے کیا مراد ہے؟ امام مجاہد فرماتے ہیں شاعر سے مراد ہے کہ اس قربانی کے جانور کی تعظیم کرنا۔ بعض دفعہ لوگ قربانی کے جانور کو کھانا نہیں ڈالتے، ان کا خیال نہیں کرتے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ ان کی تعظیم کے منافی ہے۔ اور اللہ نے سورہ حج میں فرمایا ہے کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو اس چیز کا تعلق دل کے تقوی کے ساتھ ہے۔ اللہ کے شعائر کی تعظیم کون کرتا ہے؟ اللہ کے شاعر کی تعظیم وہ شخص کرتا ہے جو دل سے متقی ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ اور جو دل سے متقی نہیں ہے، جو متقی نہیں ہے، جس کا دل متقی نہیں ہے، وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم بھی نہیں کرتا۔ اور اللہ کے شاعر میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن کو اللہ نے تعظیم دی ہے، جیسے میں نے ذکر کیا حج عمرہ کے موقع پر یہ جگہیں صفا مروہ، اور جن جگہوں پہ بیت اللہ اور مسجدیں، ساری مسجدیں، چاہے وہ مسجد نبوی ہو، بیت اللہ ہو، ساری مسجدیں، اور یہ دینی کتابیں اور مصاحف اور علماء، اور یہ سب چیزیں اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے تو یہ سب چیزیں اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اور ان شاعر کی تعظیم کرنا جو ہے یہ دلوں کے تقوی کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ
تعظیم نہیں کرتے ان چیزوں کی. بعض لوگ ان چیزوں کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور دوسرے لوگ کہتے ہیں جی کیا حرج ہے اس میں. حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے شاعر کی تعظیم نہیں ہے. بہرحال کبھی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم ہونی چاہیے حتی الامکان. تو شاعر کہا گیا ان کو. امام مجاہد فرماتے ہیں اونٹوں کو شاعر کہا گیا. شاعر سے مراد کیا ہے؟ استعظام البدنی، کہ ان قربانی کے اونٹوں کی تعظیم کرنا. واستحسانها، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کھانے وغیرہ کا ان کا اچھا دھیان کرنا، ان کو تکلیف دینے سے بچنا. والعتیق، اور عتیق کا لفظ آیا ہے ان آیات میں. ان 2 آیات میں تو نہیں ہے، اس سے 2-3 آیتوں پہلے ذکر ہے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق، کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے بڑے نفع ہیں، بہت نفع ہے تمہارے لیے. ثم محلها الی البیت العتیق، پھر ان جانوروں کا حلال ہونا ہے بیت العتیق کی طرف. پھر ان جانوروں نے حلال ہونا ہے، یعنی قربان ہونا ہے ان جانوروں نے. ثم محلها الی البیت العتیق، ان کے حلال ہونے کی جگہ ہے بیت العتیق. اب بیت العتیق سے مراد کیا ہے؟ امام مجاہد فرماتے ہیں والعتیق عتقه من الجبابرہ. عتیق سے مراد ہے کہ یہ ایک ایسا گھر ہے کہ جو جابر اور سرکش حکمرانوں سے آزاد ہے. اس پر کوئی جابر اور سرکش حکمران اس پر قبضہ نہیں کر سکتا. جو قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا گویا کہ اللہ سے مقابلہ کرے گا. جو اللہ سے مقابلہ کرے گا پھر اللہ اسے خود ہی نمٹ لیں گے. اللہ کا گھر ہے نا. ابرہہ نے کوشش کی تھی تو اللہ نے پھر کیا سلوک کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. تو اللہ نے ان پر ابابیل بھیجے تھے اور اللہ نے ان کو کھایا ہوا بھوس اس کی طرح بنا دیا تھا. تو العتیق سے مراد، البیت العتیق سے مراد ایسا گھر جو جابر اور سرکش لوگوں سے آزاد ہو، جس پر جابر اور سرکش لوگ قبضہ نہ کر سکیں. یہ ہے البیت العتیق کا معنی. اگرچہ بعض لوگوں نے عتیق کا معنی پرانا بھی کیا ہے. پرانا گھر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے پہلا گھر ہے، لیکن امام مجاہد نے جو تفسیر کی ہے وہ العتیق سے مراد وہ کہتے ہیں کہ یہ جابر اور سرکش لوگوں سے یہ آزاد ہے. ویقال، اور کہا جاتا ہے وجبت، یہ جو وجبت آیا اس آیت میں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا وجبت سقطت الى الارض. وجبت سے مراد ہے جب وہ زمین پہ گر پڑے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، بس جب گر جائے اس کا پہلو. کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی مراد اس سے ہے کہ جب جانور زمین پہ گر پڑے، اونٹ، گویا کہ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کیا جائے گا، نہر کیا جائے گا. تو وجبت کا مطلب ہے گر پڑے. وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، اسی سے سورج کا ڈھلنا ہے. کہا جاتا ہے وجبت الشمس، سورج ڈھل گیا ہے. تو اس کا مطلب ڈھلنا اور جھکنا وجبت کا مطلب. تو بہرحال یہ باب ہے اور پھر جو ترجمۃ الباب ہے اس کی تھوڑی وضاحت ہے. اس کے بعد امام بخاری پھر حدیث لائے ہیں. باب یہ ہے کہ کیا اس اونٹ پر سواری ہو سکتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو یسوق بدنه، جو ایک قربانی کے اونٹ کو چلا کر لے جا رہا تھا. ساق یسوق ہوتا ہے کسی کو لے کے جانا، ساتھ رسی کے ساتھ پکڑ کے اس کو لے جا رہا تھا. ایک آدمی اس کے ساتھ قربانی کا اونٹ تھا اور وہ آدمی قربانی کے اونٹ کو ہانگ کر لے جا رہا تھا مکہ کی طرف. فقال، تو آپ نے فرمایا ارکبھا، اس پہ سوار ہو جاؤ. تمہارے ساتھ جو ہے اونٹ موجود ہے، تم اس کو ساتھ ہانگ کے لے جا رہے ہو، تو تم اونٹ پہ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ تم سوار ہو جاؤ، تمہارے لیے آسانی ہوگی. فقال، اس نے کہا، اس نے عرض کیا انہا بدنتن، یہ تو قربانی کا اونٹ ہے. اس کے ذہن میں تھا کہ قربانی کا اونٹ ہے، اس کی تعظیم ہوتی ہے، اس پہ سواری کیسے کروں؟ فقال، تو آپ نے فرمایا ارکبھا، قربانی کا اونٹ ہے، پھر کیا ہوا؟ پھر سوار ہو جاؤ، پھر بھی سوار ہو جاؤ. اس کا بھی ذہن اس کا پوری طرح مطمئن نہیں ہوا. کہنے لگا انہا بدنتن. اس نے سمجھا شاید بات سمجھ نہیں آئی یا اپنی بات پہ زور دیا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، میں کیسے سواری اس پر کروں. قال، تو آپ نے فرمایا ارکبھا ویلک، اس پہ سوار ہو جا، تجھ پہ افسوس، تجھ پہ افسوس، اس پہ سوار ہو جا. جب میں کہہ رہا ہوں اس پہ سوار ہو جا تو سوار ہو جا. ویلک،
اس کا مطلب تجھ پہ افسوس، کسی کو زور دینے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، کسی پر افسوس کا اظہار کرنے کے لیے. اور بعض علماء نے ویل کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ ویل جہنم کی خطرناک وادی ہے. لیکن یہاں جہنم کی خطرناک وادی یا کوئی گالی وغیرہ کے معنی میں یہ نہیں ہے. یہاں یعنی اپنی بات پہ زور دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ ویل کا عام طور پر اس کا معنی تجھ پر افسوس یا جہنم کی وادی کا معنی بھی کیا جاتا ہے. یہاں یہ زور دینے کے لیے ہے. یہاں یہ کوئی برا بلا کہنے کے معنی میں اور اس صحابی پر عتاب کے لیے نہیں ہے. یہ الفاظ اگرچہ بعض دفعہ کسی کو جہنم کی بد دعا کے لیے اور کسی کو بہت سخت غصہ نکالنے کے لیے بھی یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، لیکن یہ الفاظ عرب لوگ بعض دفعہ اپنے عام گفتگو میں بھی استعمال کر لیتے تھے، عام روزمرہ گفتگو کے مطابق. تو اس میں پھر اس سے مراد وہ جہنم کی بد دعا یا وہ سخت قسم کی گالی وغیرہ یہ چیز نہیں مراد ہوتی تھی. یہ جب اپنی روزمرہ گفتگو میں بعض دفعہ وہ استعمال کر لیتے تھے. جس طرح عرب، آپ کو پتہ ہے قسم کھانا کوئی عام چیز نہیں ہے، قسم خاص موقعوں پہ کھائی جاتی ہے، لیکن عرب لوگ روزمرہ کلام کے اندر بعض دفعہ قسم کھا لیتے تھے. تو اس قسم کا اعتبار نہیں ہوتا، واللہ باللہ تاللہ بعض دفعہ قسم اٹھا لیتے تھے، لیکن وہ قسم جو باقاعدہ دل کے ارادے سے کھائی جائے اس کا اعتبار ہوتا ہے. اسی طرح وہ لفظ جو باقاعدہ دل کے ارادے سے کہا جائے اور کسی کو باقاعدہ جہنم کی بد دعا دی جائے، کسی کو بہت برا بلا کہا جائے، تب اس سے مراد بہت سخت کلمہ ہوتا ہے. لیکن جب یہ عام گفتگو میں بھی بعض دفعہ عرب لوگ بول دیتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بولا. اور یہ صرف وہی لکھا کا کلمہ نہیں ہے، اور بھی ایسے کلمات ہیں. ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ ایک لفظ ہے تریبت یدا کا. تریبت یدا کا، تریبت کا مطلب ہے خاک آلود ہوں، یدا کا تیرے ہاتھ، یعنی تیرے ہاتھ مٹی میں ملیں. یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے. تریبت یدا کا بھی کہہ دیتے ہیں، تیرے ہاتھ، تریبت تربت سے ہے، تربت مٹی کو کہتے ہیں. تریبت یدا کا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تیرے ہاتھ مٹی میں ملیں. ایک بد دعا ہے کہ تو اتنا جو ہے وہ رل جائے کہ تو مٹی میں رل جائے. اور بعض عرب کہتے تھے تریبت یمینوں کا، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو جائے. ویسے آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی بد دعا بھی ہے. تو بعض دفعہ عرب لوگ جب اس کو دل کے ارادے سے استعمال کرتے تھے تو بہت کسی کو برا بلا کہنے کے لیے استعمال کرتے تھے. بعض دفعہ یہ عام گفتگو میں بھی استعمال کر لیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے، بعض احادیث میں موجود ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ کس کی حدیث ہے؟ مشہور حدیث ہے کہ عورت سے جو نکاح ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، ایک عورت سے نکاح 4 وجوہات سے ہوتا ہے. اس کے مال سے، اس کی خوبصورتی سے، اس کے حسب، اس کے نسب کی وجہ سے عام طور پہ نکاح ہوتا ہے، وہ ان 4 وجہوں سے ہوتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین تریبت یداک. وہ جو راوی تھے صحابی، ان کو آپ نے فرمایا تم نے ان 4 میں سے کوئی چیز نہیں دیکھنی، تم نے کس کو فوقیت دینی ہے؟ تم نے دین والی کو ترجیح دینی ہے، دین والی کو چنو. تریبت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نصیحت کر رہے ہیں، تو نصیحت کرتے وقت یہاں تریبت یداک کا کوئی بد دعائیہ کلمہ نہیں ہے، یہاں یہ ایک عام روٹین والا کلمہ ہے. تو اس طرح کے کلمات عربی زبان میں 2-3 ہیں. تو یہ کلمات کا اگر خاص معنی مراد لیا جائے، بعض دفعہ عرب لوگ ان کو اس خاص معنی کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، بہت سخت ناراضگی میں کسی کو بد دعا دینے کے لیے. لیکن بعض دفعہ عام روٹین میں ان الفاظ کو استعمال کر لیتے تھے. انہی الفاظ میں سے ایک لفظ ثقیلت کا امو کا بھی ہے، تجھے تیری ماں گم پائے. تو یہ لفظ بھی بعض احادیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا روزمرہ گفتگو میں. تو یہ جو وہی لکا کا لفظ ہے، یہ ان الفاظ میں سے ایک لفظ ہے. یہاں آپ نے کوئی بد دعا دینے کے لیے اس کو یہ بات نہیں کہی. وہ تو اس صحابی کے ذہن میں تھا کہ قربانی کے اونٹ کی بہت تعظیم ہوتی ہے، وہ تو اس ذہن میں تعظیم کی وجہ سے اس نے دوبارہ سوال کیا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے. تو آپ نے بات پہ زور دینے کے لیے یہ فرمایا کہ اس پہ سوار ہو جاؤ، تجھ پہ افسوس ہو. تو یہ زور دینے کے لیے ہے، یہ کوئی بد دعائیہ کلمہ یا کوئی سخت ناراضگی والا کلمہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس پہ سوار ہو جاؤ، تجھ پہ افسوس، فی الثالثۃ او فی الثانیۃ، یا تو تیسری دفعہ آپ نے فرمایا یا آپ نے دوسری دفعہ یہ بات فرمائی، یا 2 دفعہ یہ معاملہ. یعنی پہلی دفعہ تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس صحابی کو کہ وہ جا رہے تھے، 7 اونٹ کو ہانکتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ پہلی دفعہ تو آپ نے فرمایا کہ اس پہ سوار ہو جاؤ، تو جب اس نے کہا کہ یہ تو قربانی کے اونٹ ہے، تو دوسری دفعہ ہی آپ نے فرمایا ارکبھا ویلک، یا تیسری دفعہ آپ نے فرمایا ارکبھا ویلک؟ تو راوی کو شک ہے کہ آپ نے یہ دوسری دفعہ بات فرمائی تھی کہ تیسری دفعہ بات فرمائی تھی۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة